السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے NI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں سٹی اور راولپنڈی صاحب کے پاس۔ ان سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی میں ٹریفک کے کیا مسائل ہیں اور ان کی تعیناتی کے بعد انہوں نے وارڈنز کے لیے کیا اقدامات کیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کام کیا، اور راولپنڈی میں جو ٹریفک کا ایک بہاؤ ہے اس کو روا رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں عرصہ دراز سے ٹریفک کا ایشو ہے۔ آپ نے مری روڈ کے اوپر نو سگنل زون اس کو بنا دیا ہے۔ اب مری روڈ کے اوپر ٹریفک کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو اوور ایک ٹریفک جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ شہر میں کافی دفعہ دن میں نظر آئی، جن کی وجہ سے دن کو ٹریفک کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ جیسے مری روڈ ہے، مری روڈ پر ابھی بھی کچھ پوائنٹس پر کنجیشن ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارا دیکھیں نا، کچھ ایسا ہے کہ انفراسٹرکچر جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے وہ وہی ہے جو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، جبکہ جو پاپولیشن ہے، جو ٹریفک ہے، وہیکولر موومنٹ ہے، پیڈسٹرین ہے، وہ بہت بڑھ رہی ہے۔ ہر تقریباً 4-5 سال بعد آلموسٹ ڈبل ہوتی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو سافٹ جو انٹرونشنز ہیں یا اس میں انجینئرنگ سلوشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایڈمنسٹریشن اور ہم ٹریفک والے گاہے بگاہے اس کو سموتھ فلو کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے مری روڈ کی بات کی تو مری روڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 ٹرنز پر ہم نے وہ جو یو ٹرنز تھے یا جو چوک تھے ان کو بند کر کے آگے سے ہم نے کوئی تھوڑے فاصلے پر پھر یو ٹرن دیے یا فش ویلیز بنائی ہیں۔ تو اس سے کچھ جو کنفلکٹ آتا ہے ٹریفک کی سائڈوں سے، جو کنفلکٹ ٹریفک کا کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک بہتر ہوا۔ اس کے علاوہ کئی جگہ پر ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر 3 یا 4 لین ہیں تو وہ کنورج ہو جاتی ہے کہ 2 لینز میں، یا اگر 4 ہیں تو 3 میں۔ اس کا سٹرکچر ایسا ہے، تو جب وہ 3 یا 4 لینز آگے نیرو ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑی سی کنجیشن آتی ہے۔ تو اس میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مری روڈ پر 3 ایسے ہمارے سرکل آفیسرز آتے ہیں جو مری روڈ کو کور کرتے ہیں، 3 سرکلز ہیں، تو وہاں پر لفٹر اور وہاں پر جو بیٹ آفیسرز ہیں تو ان کو ہم ان کی موومنٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کو ریگولیٹ کرتے رہیں۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ہیوی ٹریفک کا، نہیں، ہیوی ٹریفک کے حوالے سے تو بالکل بڑی سختی ہے۔ ہیوی ٹریفک آپ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیوی ٹریفک کی موومنٹ ہم نہیں ہونے دیتے، وہ ویسے ہی شہر سے باہر ہی سے نہیں ہونے دیتے۔ جو ہماری لمٹس شروع ہوتی ہیں ادھر سے سماع سے تھوڑا آگے ہو گیا، یا ادھر ہمارا جو پیر بتائی جہاں سے ٹرن لیتے ہیں، تو وہ ٹریفک کو ہم دن کے ٹائم میں نہیں آنے دیتے۔ ان کے لیے جو ٹائمنگز انتظامیہ نے مقرر کی ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، اس کی ہم پھر پابندی کرواتے ہیں۔ دوسری طرف سر کافی آپ سے پہلے بھی افسران رہ کے گئے ہیں، انہوں نے وارڈنز کے اوپر ایک ہدف رکھا ہوتا ہے چلان کرنے کا، بہت سختی تھی۔ تو آیا کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی ہدایات ہیں یا آپ میرٹ پہ اس کے کرتے ہیں، یا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اوور چلاننگ تو نہیں کرواتے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو چالانز ہیں، جو وائلیشنز ہیں، ان کو مانیٹر کرنا، ان پہ نظر رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ مسکنسیپشن کیا ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے چلان کرنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہاں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ ایک شریف شہری جا رہا ہے تو ان کو پابندی ہے کہ جی اب اس کو رو کر تو بلا وجہ بلا جواز چلان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہے۔ جو چلانی کو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ یہ اسپرٹ ہے کہ اگر تو آپ شہری یا ہمارا وارڈن یا ہمارا کوئی سینئر آفیسر ٹریفک سے ریلیٹڈ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اس چوک میں اور اس سڑک پر 0 وائلیشن ہے، تو ہم یا تو اس چیز کو ثابت کر دیں کہ وائلیشن نہیں ہو رہی، یا اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس وائلیشن کے اوپر اس کی جو بنتی ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، وہ چلان بنتا ہے، وہ جو بھی فائن بنتا ہے وہ کریں۔ تو بات جو آپ نے کی، اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سگنل کی وائلیشنز ہے، سٹاپ لائن کی وائلیشنز ہے، اور بھی جو کوئی وائلیشنز ہے، وہ جب ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں تو ان کے اگینسٹ آپ چلان کرنے آپ کو چاہیے، جو وہاں پر ڈیوٹی آفیسر موجود ہے۔ وہ اس وجہ سے شاید محسوس ہوتا ہے جنرل پبلک کو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چلان نہیں وائلیشن ہو رہی تو کوئی چلان نہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر ہم یہ طے کر لیں
کہ یہ بات جب ہم مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی وہاں وائلیشن، مثلا میں اگر خود نکلتا ہوں اور مجھے ایک جگہ پر نظر آتا ہے کہ یہاں وائلیشن ہو رہی ہے اور متعدد مرتبہ ہو رہی ہے، تو پھر اس حساب سے اس وائلیشن کو چیک کیا جانا چاہیے. چیک نہیں کریں گے تو وہ اسکاٹ فری ہو جائیں گے. اچھا، دوسری طرف راولپنڈی میں آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، تو وارڈنس کے لیے کیا انتظامات آپ نے کیے ہیں پانی کے لیے، یا ان کے لیے چھتریاں مہیا کرنا، یا ان کی ویلفیئر کے لیے آپ کی طرف سے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے درست کہا. جیسے کہ ہر سیزن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وسائل ہیں ہمارے اس حساب سے ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کی ویلفیئر کے لیے وارڈنس ہوں یا جو بھی ٹریفک کے پرسنلز ہیں ان کا کام کریں. ابھی جیسے گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو جو پرسنل امبریلاز آپ دیکھیں گے ان تمام کو ایشو کی ہیں. پرسنل امبریلاز وہ ہیں جو یہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آلریڈی، آپ دیکھیے گا ہمارے پاس سیمپل ہے، وہ آپ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے 3-4 دنوں میں ڈیلیوری ہو جائے گی. ہم نے جو 8 فیٹ وائڈ بڑی امبریلاز ہوتی ہیں جو چوک میں رکھے جاتے ہیں ان کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ اس ویک میں ہمیں ریسیو ہو جائیں گی. وہ ہم پھر جہاں جہاں ہم ان کو سمجھ جائے گی چوک میں جہاں یہ دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو وہاں وہ لگائیں گے. اس کے علاوہ تیسری آپ نے چیز دیکھا ہوگا کہ چوکوں کے اندر ہم نے جو بزی روڈز ہیں یا جو ہماری کراسنگز ہیں وہاں پر ہم نے کیبنز بنا کے دیے ہیں ان کو، تاکہ اگر وہ کیبن کے اندر اپنا سامان رکھنا چاہیں، کیبن کے اندر آپ خود آنا چاہیں. چونکہ دیکھیں ایک تو ٹریفک جو وارڈن ہے نا وہ یا جو بھی سڑک پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور CTO اس کی بہت بہت ذمہ داری بھی ہے اور وہ بہت ہیکٹک ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. شاید عام لوگوں کو احساس نہ ہو، آپ کو مجھے وہ احساس نہ ہو دھوپ کے اندر گرمی کے اندر جب وہ کراسنگ میں چوک پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے تو آپ نے دیکھو کہ اس گرمی تو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا، آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا محال ہے. تو وہ اپنی پوری شفٹ کرتے ہیں وہاں. تو اس لیے وہاں پر ان کو امبریلاز، ان کے جو بڑی امبریلاز کی بات کی، کیبنز کی بات کی. اور اس کے علاوہ ہم نے انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر صاحب ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے ہمیں اس بات کا، یہ نہیں کہ اس میں نہیں. ہمیں ان کی برف کے لیے، ان کے پانی کے لیے، اس میں ابھی ہم نے ایڈ کیا ہے کہ ہم ان کو جیسے اب گرمی بڑھ گئی ہے تو ایک بوٹل جو ہم ہر سیکٹر میں وہاں دیا کریں گے شربت کی اور پلس چینی وغیرہ، تاکہ وہ ہر کوئی اپنے اپنے سیکٹر کے اندر ان کو پوائنٹوں پر جا کے جس کو ضرورت ہو وہاں وہ پانی لے سکے ٹھنڈا. اچھا، دوسری طرف وارڈنس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اچھا کام کرنے والے وارڈنس کو کئی دفعہ دفتروں میں طلب کر کے انعامات بھی دیے جاتے ہیں، شاباش بھی دی جاتی ہے، سنتیں بھی دی جاتی ہیں. تو آپ نے ابھی تک کسی وارڈنس کی کارکردگی کو بہتر جانتے ہوئے بلا کے نام دیے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. بلانا تو ضروری نہیں، لیکن آپ کریں گے 2 4 10 12 نہیں، ہنڈریڈز میں ہیں. اس کے آپ فگر لے سکتے ہیں. ہنڈریڈز میں ہم نے کیش ریوارڈز دی ہیں، چونکہ اس میں بھی کیش ریوارڈ کا ہمیں جب آتا ہے اور وہ ان کو پھر تقسیم بھی کیا جاتا ہے. تو چاہے وہ ہمارا فورک لفٹر میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹریفک ریگولیٹ کرنے میں کھڑے ہیں، چلاننگ آفیسرز ہیں، تمام کو ہم ہر ماہ ہمارے کم از کم 3 فگر میں ہم ان کو ضرور دیتے ہیں. 100 سے تو اب ہو ہی جاتے ہیں. آپ کی نظر میں چونکہ آپ راولپنڈی ٹریفک پولیس کے سربراہ ہیں، آپ کی نظر میں کیا وارڈن کا کیا آپ نے پیمانہ کیا رکھا ہے، کس قسم کی آپ ورکنگ کو پسند کرتے ہیں کہ وارڈن وہ کام کریں تو اس کو انعام دیا جائے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ہیں، پبلک ہے، بہت سی ایسے چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ CCTV کیمرے ہیں لگ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو میں نے دیکھا کہ عوام کی اور جو صحافی برادری ہے ان لوگوں کی، آپ لوگوں سے ہمیں بڑا فیڈ بیک ملتے ہیں. ہمارے آپ لوگوں کی جو آنکھیں وہ ہمارے لیے وہی کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ ہمیں کنوے کرتے رہتے ہیں. ایک تو ہم یہ چیز رکھتے ہیں کہ اگر اس کی کتنی ہمیں کمپلینٹس ہیں، اس کی بیہیویئر کی کمپلینٹس ہیں، خدا نخواستہ کرپشن کی کمپلینٹس ہیں، یا پھر دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ اپریسیشن والی بات ہے کہ اس نے جو اگر ریگولیٹ کر رہا ہے تو ٹریفک تو کتنی تندہی کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ایک سینٹرلائز یونٹ نہیں ہے، میں اکیلا یہاں بیٹھے پورے ڈسٹرکٹ کی وارڈنس کو یا جو ہمارے ٹریفک اسسٹنٹس ہیں ان کو اوپر نظر نہیں رکھ رہا ہوں. تو ایک ٹیئر بنا ہوتا ہے، جیسے ہر ایک سپروائزری آفیسر ہے اس کے اوپر دوسرا سپروائزری آفیسر ہے، تو ان کی بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ شخص نے بڑا اچھا ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ اچھا کام کیا تو پھر وہ ہمیں ریکمنڈ کرتے ہیں اور اس ریکمنڈیشن کے اوپر پھر ہم اس کو کیش ایوارڈ دیتے ہیں. دوسری طرف سر اکثر دیکھنے میں آیا وارڈنس کا رویہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی جھگڑا بھی ان کا ہو جاتا ہے، لیکن
जब उनसे पूछा जाए वो कहते हैं हम ओवर ड्यूटी देने की वजह से या ओवर खड़े होने की वजह से वो उनका थोड़ा सा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आपने क्या टाइमिंग जो शिफ्ट टाइमिंग है उसी में ही काम ले रहे हैं या ओवर उनसे काम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा अगर कोई क्लेम कर रहा है ना कि हमारी 8 आवर्स की शिफ्ट है और 2 शिफ्टें हमारी डेली चलती हैं और नाइट शिफ्ट तो बहुत बिल्कुल चंद एक, वो भी सिटी एरिया में हमें कुछ ज़रूरत रहती है, जैसे माल रोड है और एक मरी रोड वाली साइड पर चंद एक हम रखते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अदरवाइज़ शिफ्ट को हम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करते। इसमें एक चीज़ हो जाती है, वंस इन अ ब्लू मून, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का क्रिकेट का टीम का विजिट था, नहीं वीआईपी मूवमेंट्स में भी हम नहीं मुतासर होते। तो कभी कभी ये हो सकता है कि अगर एक ड्यूटी चल रही है किसी चीज़ की तो वो 1 आधा घंटा ऊपर हो गया, वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ इस तरह। अदरवाइज़ किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो वीआईपी है, चाहे वो कोई इवेंट है, चाहे वो क्रिकेट मैच है, चाहे वो कोई मुहर्रम का प्रोग्राम है, हमने उसमें भी शिफ्ट वाइज ही ड्यूटी लगा। तो ये मैं नहीं समझता, ये अभी तक तो मुझे जितना अरसा हो गया हमने ऐसा कहीं नहीं किया कि 8 घंटे की शिफ्ट के बजाय कहा हो कि 10 घंटे की शिफ्ट करे, ऐसा नहीं। दूसरी तरफ सर वार्डन फोर्स जब बनी थी तो अक्सर मैन शरात पे लेडीज़ वार्डन नज़र आती थी, ख़वातीन के साथ अगर कोई गाड़ी में है तो उनको डील करने के लिए या चलान करने के लिए, बाकी मामलात के लिए। अब काफ़ी अरसे से वो लेडीज़ वार्डन्स गायब हो गई हैं। नहीं, लेडीज़ वार्डन जो हैं उनमें से अब बेशतर हमने ना टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ उनकी कह लें कि ख्वाहिश के मुताबिक ही है कि अगर वो समझती हैं कोई करना चाहे तो फील्ड में उसको ममानियत नहीं है। लेकिन हमें टिकटिंग ऑफिसर्स जो आप एक टिकट कटती है, उसके डॉक्यूमेंट्स कन्फिस्केट किए जाते हैं, फिर आप लेने जाते हैं जहाँ से, तो उनको हम वहाँ ऑफिस के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो वो जो टिकटिंग ऑफिसर के तौर पर आप जब ये जहाँ से वापस लेते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ लेडीज़ कई उस ऑफिस में नज़र आएंगी जो कि टिकटिंग ऑफिसर्स का काम कर रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के रिटर्न करने का वो उनके ज़िम्मे लगा हुआ है। दूसरी तरफ सर जैसे बात करते हैं राजा बाज़ार की, राजा बाज़ार के अंदर एक तजावज़ात की हद है। राजा बाज़ार में आप देखें कि गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं होती। कई अवाम का, कई लोगों का शिकायत सामने आती है कि हम 2 मिनट के लिए फैमिली को अगर उतारने के लिए भी गाड़ी खड़ी करता है तो वार्डन आके चलान कर देते हैं। पार्किंग ना होने की वजह से एक तरफ अवाम परेशान है, दूसरा राजा बाज़ार में तैनात वार्डन्स के रवैये से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके ऊपर आपकी क्या? नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक किसी वार्डन की शिकायत ऐसा मिली तो नहीं है अभी तक। अगर कोई मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। जैसे आपने आगे भी ये कहा कि ये किसी सूरत में ज़ेब नहीं देता। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने काम में फर्म रहें, जो आपका कानूनी हक है, इख्तियार है, उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें, लेकिन कम से कम अपना जो जज्बात हैं उसको कंट्रोल में रखें, बदतमीज़ी ना करें, कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इस तरह अब राजा बाज़ार की आपने बात की है तो वहाँ से मुझे तब तक खैर, चूँकि मेरी चंद दफ़ा मीटिंग हो चुकी है जो ताजर बरादरी है उनके साथ भी, उनकी जो एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट और उनकी पूरी जो ओहदेदारान हैं, उनसे चंद एक दफ़ा हमारी मीटिंग भी हो गई, इंक्रोचमेंट के हवाले से भी हुई है। बल्कि डीसी साहब ने जो हमारे यहाँ रावलपिंडी 2-3 मीटिंगें कर चुकी हैं ताजर बरादरी के साथ, जिसमें मैं भी शामिल था, कि हम इंक्रोचमेंट्स का कोई उसमें हल निकालें। जो दुकानदार हजरात हैं उनके आगे मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि वहाँ पर अब चूँकि मोटरसाइकिल्स की भी आपने देखा होगा तादाद काफ़ी है। खुद जो वहाँ पर एक राजा बाज़ार हम कहते हैं या राजा मार्केट कहते हैं, आपने देखा होगा सब वो एक मार्केट, राजा मार्केट ही नहीं, उससे मुल्का कई मार्केट्स हैं, वो एक मजमुआ है मार्केट्स का। और सबसे ओल्डेस्ट एरिया गालबन है ये पिंडी में। आपने देखा होगा ये कब कितने बाज़ार बने, बड़े पुराने और शुरू से कदीम बाज़ार हैं जो इनिशियली पिंडी के साथ से चलते आ रहे हैं। तो वो बात फिर वहीं आ जाती है कि उनके अंदर जितनी गुंजाइश है अब उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर व्हीकुलर मूवमेंट हो गई है। और व्हीकुलर मूवमेंट के अलावा आप देखिएगा, और मैंने भी ऑब्जर्व किया, अक्सर हम जाते हैं वहाँ चेक करने, तो पेडेस्ट्रियन बहुत हो गए, पैदल हजरात जो खरीदो फरोख्त करने आ रहे हैं, थोक के लिए आ रहे हैं, परचून के लिए आ रहे हैं, तो वो रश ज़्यादा है। तो रेगुलेट हम करते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप जैसे आपने कहा कुछ शिकायत आएगी तो हम वो उसको इंशाल्लाह अगर लेंगे जरूर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद सीटीओ साहब से पूछेंगे कि रावलपिंडी के का सियाती मकाम मरी के अंदर सानिया मरी के बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लाएगी। सीटीओ साहब ने अभी तक मरी की आवाम और जाने वाले सियाओं के लिए क्या क्या इकदाम किए?
ویلکم بیک ناظرین، ہم موجود ہیں سی ٹی او راولپنڈی کے آفس میں. آج ان سے ہماری بات ہو رہی ہے راولپنڈی کے مسائل کے بارے میں، ٹریفک کے بارے میں، راولپنڈی کی جو عوام ہے ان کے ساتھ وارڈنز کا کیا رویہ ہے، یہ وارڈنز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. مری کے اوپر آئیں گے. ثانیہ مری کے بعد انتظامیہ کا مری کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، تو سی ٹی او صاحب نے مری کے اوپر کیا کیا اقدامات کیے اور ان کی فورس مری میں عوام کو کس طرح کی سہولیات میسر کر رہی ہے. جی سر بتائیں کہ مری میں ثانیہ مری کے بعد اس ٹائم تقریباً ہر ادارے کا مری کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہے، تو آپ بتائیں کہ مری میں کتنے وارڈنز تعینات ہیں اور ان کے لیے کیا کیا ہدایات ہیں؟ جی اس میں اس طرح ہے کہ مری کے اندر ہم نے جو اس وقت یعنی کہ ایک روٹین کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں تقریباً 80 کے قریب آفیشلز، ہم وارڈنز اور سینئر ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ سارے ان کے. لیکن اس میں جیسے ابھی عید الفطر کا پروگرام گزرا تو ہم نے اس کو بیف اپ کیا. آر پی او صاحب ہمیں لے کے دیتے ہیں ڈویژن میں سے بھی نفری، اور ہم پنڈی کے اندر سے بھی یہاں سے اکٹھی کر کے تو ان کی سپورٹ کے لیے بھیجتے ہیں. تو عید الفطر پہ اب ہماری تعداد وہاں پر تمام رہی 360. ہم نے 360 کے قریب وارڈنز اور سینئر ٹریفک وارڈنز اور 3 ڈی ایس پی ہم نے بھیجے، 2 یہاں سے بھیجے. تو جب کوئی ایونٹ آتا ہے، جیسے اب ہمارا گرمیوں کا سیزن شروع ہے، تو گرمیوں کے سیزن کے لیے ہم نے ریجن سے آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے سارے ریجن سے ہم نے وارڈنز منگوائے ہیں اور سینئر ٹریفک وارڈنز منگوائے ہیں، تو وہاں پر بھجوائے ہیں. عید آ رہی ہے بڑی، اس کے لیے پھر جیسے میں نے کہا کہ عید الفطر پہ انتظامات کیے تھے تو ہم پنڈی سے بھی پول کریں گے، کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت وسائل کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک بڑی کامن سی بات ہے، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ لے لیں، سرکاری ادارہ لے لیں، ایک محدود ان کے پاس وسائل اویلیبل ہوتے ہیں. مین پاور کی خاص طور پہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہر ادارے کے پاس کم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی کم ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں، نہ کہ ہم یہی پڑے رہیں کہ جی ہمارے پاس ہیومن ریسورس زیادہ ہو. تو اس کے لیے ہم دیکھیں موبلائز کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے، ہمیں اس کے اوپر کامیابی ہے کہ ہم جہاں جہاں جیسے چیزیں ہو رہی ہیں اس کو پری ایمپٹ کریں، اس کی پیش بندی کریں کہ یہ ایونٹ ایسے اس جگہ پر ہو رہا ہے. پنڈی میں اگر ہو رہا ہے تو اگر کوئی محرم کا جلوس ہے یا کہیں کوئی عرس کا پروگرام ہے یا مری میں کوئی ایونٹ آ رہا ہے تو ان دنوں میں پھر ہم پورے ڈسٹرکٹ سے اور بلکہ پوری ریجن سے جو ہے رینج سے ہم وہ موبلائز کر لیتے ہیں ٹریفک کے پرسنلز کو. اچھا سر، ایک طرف مری میں بہت بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہے. اکثر مری میں جھگڑے پارکنگ سے کی وجہ سے آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں، تو وارڈنز کی طرف سے کیا ایسی آپ نے کوئی ہدایت دی ہے کہ جو آنے والے سے ہیں ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا مری میں آنے کا، تو وارڈنز کی کوئی ہدایت ایسی ہے کہ وارڈنز ان کو گائیڈ لائن دیں اور ان کو، جیسے ابھی راولپنڈی پولیس کا ایک اچھا اقدام ہے، سیاحتی پولیس بنائی ہے، ٹورزم کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ، تو آپ نے کوئی ہدایت دی ہے کہ آنے والے سیاحوں کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے اور پراپر ان کو جگہ مہیا کر کے دی جائے؟ اس میں دیکھیں جی ایک تو بات ہوتی ہے آگاہی کے لیے نا، جو آپ نے جیسے کہا کہ وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو کئی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ایک بالکل ایک پیریوڈیکل سا ایک ہمارا چلتا رہتا ہے. ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ہم نے پمفلیٹس بھی تقسیم کرتے ہیں، اور آپ کبھی مری جائیں گے تو خاص طور پہ ایونٹس کے اندر عید پر جب رش سیزن زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم نے فلیکسیز اور بینرز بھی لگاتے رہتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے. بلکہ اس حد تک ہے کہ آپ اگر ہمارا وہ پمفلیٹ اب دیکھیں گے، ہم نے پہلے بھی دیا، پھر پرنٹ اب ہو رہے ہیں، ہم نے وہ پھر تقسیم کرنے ہیں. تو ان کے اندر ہم پورا ایک مری میں جتنے روڈز ہیں ان کا ایک نقشہ بنا کے اس میں سے کون سی ون وے ہے، کس سڑک سے کہاں پر جایا جا سکتا ہے، کون سی سڑک جانے کے لیے آنے کے لیے ہے، وہ ساری اس پہ انفارمیشن دی ہوتی ہے. اور وہ ہم اس کو جو سیاح آنے والے ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں. وارڈنز کو بھی اسی طرح ہم جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی پمفلیٹس بھی تقسیم کرتے ہیں، زبانیں بھی بالکل گائیڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بینرز وغیرہ لگاتے ہیں ون وے کے حوالے سے، ڈبل پارکنگ کے حوالے سے. ایشو تو پارکنگ کا وہاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پارکنگ ہے شاید وہ اتنی نہیں ہے جو ہوٹلز نے یا مختلف جگہ پر بنی ہوئی ہے کہ وہ سارے سیاحوں کو کیٹر کر سکے. تو اس کے لیے پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روڈز کے اوپر بھی اگر کہیں ہے تو سائڈ پر اگر پارکنگ ہو رہی ہے تاکہ جو ٹریفک کا فلو ہے اس میں ہنڈرنس نہ آئے.
تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے وہاں پر جو ٹریفک کا سٹاف ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا رہتا ہے. اچھا، دوسری طرف تھانیہ مری کے بعد کوئی خاص ہدایات جاری کی گئی یا سیاحوں کے لیے، یا کوئی خاص موسم کی خرابی ہو جائے یا کچھ ایسے معاملات ہو جائیں تو اس میں آپ نے کیا ہدایات جاری کی؟ دیکھیں ہماری جو سوشل میڈیا پہ ہمارے فیس بک پر بھی پیج بنا ہوا ہے، ٹویٹر پر بھی ہمارا جو آفیشیل ہمارے چلتے ہیں، اس میں آپ کسی بھی ایونٹ کا اٹھا کے دیکھیے گا تو ہم اس سے پہلے ہی اس کا کنوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں صورتحال کو، رش کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایف ایم ہے 88.6 وہ راؤنڈ دا کلاک پروگرام تو مختلف قسم کے انفارمیٹیو انٹرٹینمنٹ کے ملے جلے سے سارے اس پہ چلتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس پہ ٹریفک کی جو اپ ڈیٹ ہے اور جو ویدر کی اپ ڈیٹ ہے وہ دیتے رہتے ہیں. تو ہم تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سے کنیکٹڈ ہے وہ اس کو ہم ساری انفارمیشن دیتے رہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کو سب کو حفظ و امان میں رکھے، جیسے کہ مری کا انسیڈنٹ ہوا ہے آگے جنوری میں، اگر اس قسم کی کوئی صورتحال محسوس کریں گے تو پھر اس کے لیے بھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے ہی جہاں پر ٹول پلازاز ہیں وہاں سے جب گاڑیاں آتی ہیں تو وہاں سے ہی ہم اس کو ریگولیٹ کریں، ان کو وہیں سے کنوے کریں، ان کو گائیڈ کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ہائی وے کا ہے، فارسٹ کا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے، پولیس، ٹریفک پولیس، سارے 1122 والے ہیں. تو ایک گروپ بن گیا ہوا ہے وہاں پر، ایک سینٹرلائزڈ کنٹرول روم بھی بن گیا ہے، واٹس ایپ پر بھی ایک گروپ بن گیا ہوا ہے جہاں پر تمام انفارمیشن جو ہے نا ریئل ٹائم میں شیئر ہوتی رہتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہونے سے پہلے ہی ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے تو وہ اس کو پہلے سے وہ ریکٹیفائی کر لیں. اکثر سر دیکھنے میں آیا کہ آپ کی طرف سے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ مری کے اندر اتنی گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، اتنا ٹریفک کا. تو یہ جو گاڑیاں داخل ہوتی ہیں ان کا کیا آپ نے طریقہ کار رکھا ہے کہ اس کی تعداد کا آپ کو؟ دیکھیں اب تو دور جا رہا ہے ڈیجیٹائزیشن کا، کمپیوٹرائزیشن کا. اس کے اوپر ہماری ڈسکشن بھی ہو چکی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی، اے ڈی سی جی جو مری ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا اچھا کوئی کمپیوٹرائز قسم کا سسٹم ہو جائے جو خود بخود آٹومیٹڈ کاؤنٹنگ ہوتی جائے. لیکن فی الحال ہم مینول کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. مینول کاؤنٹنگ ایسے کر رہے ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں تقریباً آلموسٹ 5 کے قریب ہیں، تو اس پہ جو مری کے اندر انٹری ہونے والے ہیں وہاں پر ہم گاڑیوں کی کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف سر مری روڈ کے اوپر کافی زیادہ ایسی موٹر سائیکل کی شاپس ہیں جو غیر نمونہ موٹر سائیکل تیار کرتے ہیں ون ویلنگ کے لیے. اس سے پہلے کئی دفعہ ٹریفک پولیس کی طرف سے دیکھنے میں آیا کہ آپ لوگوں نے ایکشن لیا، ان دکانداروں پہ مقدمات درج کیے کہ وہ اس کو موڈیفائڈ نہ کریں، موٹر سائیکلوں کے اوپر ون ویلنگ کا تاثر روکا جائے. تو آپ بھی ابھی اس کے اوپر کوئی ورک کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ مری روڈ پہ نہیں بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ بالکل یہ ہم کرتے ہیں. اور آپ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ ایک میسج بھی کنوے کیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور ویسے بھی پبلک کو، کہ ہم ایک تو ون ویلنگ سے سارے لوگ اجتناب کریں. اور دیکھیں ایک ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری بھی ہر شخص کو لینی چاہیے. ہم بہت سے کاموں میں ایک تمام جو انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں آپ دیکھ لیں جو سٹیزن ہے وہ اپنی ذمہ داری بھی خود لے رہا ہوتا ہے. مثلا ہمارے والدین کو چاہیے کہ پہلے تو سب سے پہلے نظر آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آلٹرڈ موٹر سائیکلز جو ہیں ان کے پچھلے جو مڈ گارڈز ہیں ان کی حیت ہی بدل لیتے ہیں وہ جو ون ویلر والے. تو ایک تو چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع گھر سے ہونا چاہیے کہ جن والدین کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے اس نے کوئی آلٹریشن ایسی کروائی ہے یا ویسے کام میں ملوث کرے. آگے بات آپ نے کہا کہ جو یہ لوگ آلٹریشن میں کر رہے ہیں، بالکل اگر جہاں ان کو بھی پتہ چلا ہے ویسے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ اس بات میں گرفت میں آ سکتے ہیں، تو ایوائڈ کر رہے ہیں وہ. لیکن پھر بھی جہاں کہیں ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف کارروائی کریں. مری روڈ کے اوپر اکثر شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم ریسنگ لگتی ہے موٹر سائیکلوں کی اور حادثات بھی پیش آتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیونکہ لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو تقریباً 10 کے بعد وارڈنز غائب ہو جاتے ہیں یا ہم پھر وہ نکلتے ہیں. اکثر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے مری روڈ کے اوپر وارڈنز جو وہ شام تقریباً 10-11 کے بعد نظر نہیں آتا، تو اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ؟ نہیں دیکھیں اب بات وہی آ رہی ہے، میں نے آپ سے آگے بھی ذکر کیا تھا
کہ ہماری جو شفٹ ہے وہ 11 بجے تک ہی ہوتی ہے. رات 11 ہاں 11 تک ہوتی ہے. آلموسٹ سارے پنجاب میں میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہے, یہ نہیں کہ کوئی پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جتنی تعداد ہے وارڈنز کی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں جیسے میں نے آگے کہا کہ اس بات پر ہم بار بار آئیں کہ ہر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ناطے تمام جو وسائل اس حساب سے پورے نہیں ہیں, آئیڈیلائزڈ نہیں ہیں. تو ہماری شفٹیں بھی جو ہیں یہ رات کو نہیں ہوتی. جو میں نے کہا کہ رات کو کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, جیسے مال روڈ پر اور ایک دو اور پوائنٹس ہیں, وہاں پر ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتی ہے. تو وہ جو دن میں ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ رات میں نہیں ہوتی ہیں. تو جہاں تک ون وے ہے تو ہم کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن میں ویسے سمجھتا ہوں یہ آپ نے آج ذکر کیا کیونکہ مری روڈ پہ تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ہم جائیں تو وہاں پر آپ نارمل چلانا اتنا وہ وہاں پر رات 11 کے بعد تقریباً رات کے ٹائم شاید ہوتا ہو, لیکن وہ ہم کوآرڈینیٹ کر لیں گے. اگر وہ ہم ان کے ساتھ آپریشن والوں کے ساتھ بھی اگر ایسی کوئی صورت ہے تو مجھے اب اس کی بھی کوئی کمپلینٹ نہیں, آپ نے بتایا تو اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, دوسری طرف سر ایک چیز اور ہے وارڈنز کے لیے کہ وارڈنز کے لیے اس ٹائم راولپنڈی میں کتنے ہاسپٹلز ہیں, ان کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاسپٹل اگر آپ کہیں نا, ہمارے پاس جو پولیس کا ہاسپٹل ہے وہ تو ہمارے پاس پولیس لائنز میں ہی ہے. ایسا کوئی فی الحال ابھی ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل نہیں ہے کہ جو ٹریفک سے کہیں کہ جی یہ ٹریفک کا کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہاسپٹل ہے. تاہم یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے وارڈنز ہیں جن کو گاہے بگاہے کوئی ضرورت پڑتی رہتی ہے, صرف میڈیکل کے حوالے سے نہیں, کوئی تعلیم, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اور ایون کہیں ان کو کوئی مسائل آ رہے ہیں فیملی میں آ جاتے ہیں میرے پاس, تو اور بھی کئی دفعہ ایسے وہ میں ساری بات چونکہ ان کی اور ہمارے درمیان ہوتی ہے, ان کے اپنے پرابلمس کی میں سارے بتا نہیں سکتا, تو اس کو ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ جتنے ہم کوشش ہوتی ہے کہ ایسے جہاں ہم ان کو ایک کمیٹی بنی ہماری ویلفیئر کمیٹی, اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں وہ ان کی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور آلموسٹ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی, سب بھی آلموسٹ ہم دیتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد سی ٹی او صاحب سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی ریسرچنگ برانچ جو ہے اس کے اوپر کیا وار کیا گیا, ون ونڈو بنائی گئی ہے. ایک کرپشن کا تاثر کسی دور میں دیکھا جاتا تھا, لیکن اس کو روکنے کے لیے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم موجود ہیں سی ٹی او صاحب کے پاس. سی ٹی او صاحب سے پوچھیں گے, سی ٹی او صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کی راولپنڈی لائسنس چونکہ ایک بہت اہم حصہ ہے, اس کے اوپر کئی دفعہ دیکھانے میں آیا تھا, پہلے کرپشن کا بہت زیادہ تاثر تھا, کئی دفعہ موٹر وہیکل ایگزامنرز کے خلاف کروائی ہوئی, لائسنسنگ برانچ کے خلاف کروائی ہوئی. آپ نے ابھی ون ونڈو کا ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے, پچھلے دنوں بڑی اس پہ ورکنگ کی, تو یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں لائسنسنگ برانچ کی؟ اچھا, اس میں بالکل بغیر کسی مبالغہ رائے کے اور شک کے ایک بات میں کہوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں جو وہ ایجنٹ کا ایک کانسیپٹ تھا, ایجنٹ مافیا تھا, پیسے دے کے لائسنس بنانا یا بنوانے کا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. یہ میں آپ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہیں تو چیک کرنے کے لیے آپ اس کو سٹنگ آپریشن کے طور پر بھی کر سکتے ہیں کہ بھی اس طرح کا ہے, چونکہ ہم نے ایکسیس ہی نہیں رہنے دی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی جو ڈی آئی جی ٹریفک ہیں وہ سہیل اختر صاحب ہیں, ہمارے سہیل اختر سکھیرا صاحب ان کے پاس ہیں, جو پہلے بھی ٹینیور میں رہے ہیں, تو انہوں نے کمپیوٹرائزیشن تو پہلے سے ہو چکی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے پھر اس کو سینٹرلی مانیٹرڈ بھی کرنا شروع کر دیا, اور پھر ہم نے یہاں پر بھی ایکسیس کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو بائی پاس کر لے, چاہے وہ سائن ٹیسٹ ہے چاہے وہ روڈ ٹیسٹ ہے. وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لیے بغیر ہمارا کوئی اہلکار لائسنس جاری کر دے. لائسنسز تمام کے تمام لاہور سے پرنٹ ہو رہے ہیں, وہیں سے کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور ہوتے ہیں. تو اس میں ایسا جو ہمارا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو لائسنس وہی بنے گا جو بن سکتا ہے, پیسوں سے, کرپشن سے یا اس حوالے سے اب وہ گنجائش نہیں رہی ہے. اچھا, اب تاثر کب یہ آتا ہے کہ ڈرائیونگ جو ٹیسٹ ہے اس کے اوپر کہ اس میں کلیئر ہو جائے گا, یا جو اشاروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, لیکن اس میں اکثر یہ پہلے بھی دیکھنے میں آیا کہ
سننے میں بھی آیا ہے کہ جو کمپیوٹرز کے اوپر جو سائنس آتے ہیں وہ آنے سے پہلے کینڈیڈیٹ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، یہ کوئی اس میں ہے؟ اچھا نہیں، یہ بھی نہیں ہے بالکل. وہ چونکہ آپ ایک دفعہ اگر میں چاہوں گا کہ کس ٹائم آپ دیکھنا چاہیں نا تو بے شک آ کے وزٹ بھی کریں، ضرور دیکھیں، جو بھی صاحب دیکھنا چاہیں آ کے ضرور دیکھیں. وہ کمپیوٹر جنریٹڈ رینڈم سائنز آتے ہیں، مینول بھی نہیں آتے. اور دوسری بات، جو شخص آپ کے دوسری طرف بیٹھا ہے، جو ٹیسٹ لینے والا ہے، آپ نے دیکھا نا بیچ میں شیشہ ہے اور شیشہ کے کراس ادھر بیٹھا اور شیشے کے اس طرف جو ہے وہ ٹیسٹ دینے والا بیٹھا ہے، اس کے پاس اس سکرین پر وہ ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا. یعنی کہ وہ صرف اسی کو ڈسپلے ہو رہا ہے جس نے ٹیسٹ دینا ہے، دوسری طرف کوئی سکرین پر وہ ٹیسٹ ڈسپلے نہیں ہوتا. اور میں نے جیسے کہا، میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ کمپیوٹر جنریٹڈ رینڈم ٹیسٹ وہ سائنس آتے ہیں، وہ آپ نہیں دے رہے ہوتے، آپ نے تو صرف ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے. جب سٹارٹ کر دینا ہے تو کمپیوٹر نے خود بخود جو لسٹ ہے ہمارے اور سائنس کی، اس میں سے اس نے سلیکٹ کر لینا. اور وہ جو سائنس ہیں وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی خفیہ ہیں، ہم تو گائیڈ کرتے ہیں ہر شخص کو کہ مختلف ویب سائٹس پر اویلیبل ہیں، بکس اویلیبل ہیں، تو ان سے وہ جو سائنس ہیں وہ دیکھ کر آئیں، تیاری کر کر آئیں. کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگاہی ہو. کوئی فیل کرنا ضروری نہیں مقصد، اللہ نہ کرے. وہ لائسنس لیں گے تو اچھی بات، لیکن لائسنس لینے کے معیار کے مطابق آئیں. تو ہم نے ویسے ایک اور آپ کو میں ضمناً بتاتا چلوں، میں نے آپ نے جیسے آگے ذکر کیا تھا کہ ون ونڈو کے حوالے سے بھی ایک بڑی جدت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے 24 آور سروس دینا شروع کر دی ہے، خاص طور پر جو لرنر لائسنسز ہیں، جو ہمارے رینیول ہیں لائسنسز کی، جو انٹرنیشنل لائسنسز ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں. یہ اب ہم نے یہ پنجاب میں پہلی دفعہ راولپنڈی میں شروع ہوا، اور کسی ابھی ڈسٹرکٹ پنجاب میں اپنا پروونس میں نہیں ہو رہا ہے کسی ڈسٹرکٹ میں. تو شام کو کیا 12 بجے، رات کو 2 بجے، شام کو جس کو جب سوٹ کرتا ہے آفیسز سے یا کالجز سے فارغ ہو کے آنا ہوتا ہے، تو یہ جو سروسز میں نے بتائی ہیں ان کو وہ اویل کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری طرف جو خواتین ٹیسٹ دینے کے لیے آتی ہیں ان کے لیے آپ کا خواتین عملہ موجود ہے؟ جی خواتین ہیں ہماری لائسنسنگ میں. اب جو ہال ہے وہاں خواتین موجود ہیں، ڈیسکس پر خواتین موجود ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے خواتین موجود ہیں، وہ بالکل خواتین موجود ہیں. لیکن وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، گاڑی کے اندر دوسرا آدمی ہوگا کوئی نہیں، نہ وہ ہمارا کوئی ہو سکتا ہے تو نہ ان کے ساتھ کوئی کمپنی کر سکتا ہے. چونکہ وہ جنہوں نے ٹیسٹ دینا ہے ڈرائیونگ کا، تو وہ پھر وہ اکیلے یا اکیلی ہوں گی تو وہ خود ہی دیں گی. اچھا سر، دوسری طرف بلیک پیپرز کی اگر بات کی جائے تو اکثر اس کے اوپر آپریشن بھی ہوتے ہیں، غیر نمونہ نمبر پلیٹوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا ہدایت بلیک پیپرز والوں کے خلاف؟ اور ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا موبائل استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. ان کے لیے کیا ہدایات آپ نے وارڈنز کو جاری کی ہوئی ہے؟ ان کو وارننگ دینی ہے یا ان کے خلاف کارروائی کرنی؟ نہیں بالکل نہیں. کسی بھی وائلیشن پر جو ہے اس کا وہ انہوں نے جو قانونی کارروائی بنتی ہے، جو چلان بنتا ہے، ٹکٹ بنتی ہے، جو بھی بنتا ہے وہ ضرور کریں. یہ ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ بھی وہ وائلیشن ہو جائے. ہاں کہیں مطلب کوئی ایسی بات ہے کہ جس پہ اتنی قانونی گرفت نہ آتی ہو، لیکن جو صریحاً قانونی وائلیشن ہے اس پہ کوئی گنجائش نہیں. اس کے اوپر تو وہ پھر جو قانون کے مطابق بنتی ہے وہ کارروائی کریں. بلیک پیپرز والی گاڑیوں کے بعد جی بالکل، اس کا ان کو چاہیے کہ چلان کریں. ان کو یہ ڈائریکشن ہے، چاہے وہ بلیک پیپرز ہیں، نمبر پلیٹس نہیں ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ بھی وہ موبائل سن رہے ہیں، تو بالکل ان کے لیے جو ہمارے ٹریفک میں موجود ہیں اس کوڈز کے مطابق ان کے چلان کریں، ٹکٹ جاری کریں. سر، وارڈنز کی شہداء کی فیملی کے بارے میں اگر بات کی جائے، اکثر راولپنڈی میں راولپنڈی کا پورے پنجاب میں یہ چیز تاثر سامنے آئے کہ شہداء کا جب ان کی شہادت کا دن آتا ہے تو آپ کی پولیس بڑے اچھے انداز سے جاتی ہے، اسلام پیش کرتی ہے، ان کی فیملی کو ملتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک دن ہوتا ہے یا شہداء کی فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک رابطہ رہتا ہے کہ پورا سال ان کے ساتھ آپ کے رابطہ ہے، یا آپ کا کوئی ایسا مخصوص بندہ ہے جو شہداء کی فیملی کی مسائل ہوں یا کوئی ایسے ایشوز ہوں اس کو اوپر کام؟ اس میں جو ہمارے انسپیکٹر ہیڈ کوارٹرز ہیں نا، وہی اس کے فوکل پرسن ہیں، وہ ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. دیکھیں یہ بات جہاں تک آپ نے کی کہ بھی سال میں ہر روز تو رابطہ نہیں ہوتا، لیکن عید شب رات کے علاوہ بھی ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. یا اگر وہ ہمارے پاس کسی مسئلے میں آ جائیں
تو بالکل ان کی بات کو ہم ترجیحاً دیکھتے ہیں، یا ان کا جو کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو اس پہ ضرور توجہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے جب ریوائز کیے تھے بہت سارے پیکیجز، تو ہمارے جو شہدا ہیں ان کو باقاعدہ جو گھر بنتا تھا ان کو وہ گھر بھی دیا گیا ہے، جو اس کی اماؤنٹ بنتی تھی وہ بھی دی گئی ہے شہادت پیکیج کے حوالے سے. اس کے علاوہ ان کے جب وارثان لواحقین آتے ہیں، اگر ان کا کوئی ایسا پرابلم ہو تو ہم بالکل اس کو بھی ریزالو کرتے ہیں. دوسری طرف سر شام کے ٹائم جو مین کلٹس روڈ ہے جو سواں ڈے کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے پٹرول والے ٹینکرز آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایوب پارک کے ملائکہ وہ روڈ بند، کیونکہ پارک بھی ہے، فیملیز بھی شام کو آتی ہیں، تو 6 سے لے کے 8 کے درمیان بہت وہاں پہ رش پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹینکرز مافیا وہاں پہ ٹینکرز لا کے کھڑے کر کے ڈرائیور چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ روڈ کو پارکنگ کے طور پہ استعمال کریں. اس کے اوپر ایکشن ابھی تک کسی نے نہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ ان کی باقاعدہ ٹائمنگز ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایک آرڈرز جاری ہوئے ہیں، جس میں اسٹیشن کمانڈر صاحب اور جس میں ڈی سی صاحب وغیرہ سارے اس میٹنگز میں رہے ہیں. آئل ٹینکرز کے ایسوسیشن کے نمائندے ایسوسیشنز کے بھی رہے ہیں، اٹک ریفائنری والے بھی جو ہیں وہ اس میں شامل رہے ہیں. تو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ وہ جو آئل ٹینکرز ہیں ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جنہوں نے تو اٹک ریفائنری میں جانا ہوتا ہے وہاں سے مرگا کے پاس سے، تو وہاں سے وہ جاتے ہیں، وہاں کروڈ آئل لے جاتے ہیں. اور جو پہلے ہیں ان کی لیمٹس ہم نے رکھی، سواں پل سے پیچھے ہی وہ رکتے ہیں. وہ جب ان کے رات کو جو دیگر ہیوی ٹریفک ہے جس نے اگر اندر آنا ہے تو وہ رات کو جو ان کے ٹائمنگز ہیں 11 کے اس کے بعد آگے موو کرتے ہیں. اور جو لائن اپ ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تھوڑا سا ایشو آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ سواں پل سے پیچھے ہے. جب وہ ٹی کراس آگے آتے ہیں ٹورڈ سواں پل، تو وہاں وہ بھی کب آنا شروع ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اب ان کی موومنٹ ہونی ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں پیچھے سے، اور وہاں پر آگے کرنا لائن اپ ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. چونکہ ہیوی ٹریفک ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جنا پارک کے پاس پارکنگ کوئی نہیں دی ہوئی انہیں، نہ ہی وہاں پارک ہونے دیتے ہیں. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ چیک پوسٹ بھی ہے، آرمی کے وہاں جوان بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. وہاں تو ہم غیر ضروری طور پر نہیں کھڑے ہونے دیتے. صرف آپ نے چند ایک شاید دیکھ لیے ہوں کہ جہاں سے وہ گزر کے آتے ہیں، NNC والوں کا ایک پوسٹ بنی ہے، اس میں سے وہاں 4-5 آ جائیں گزرنے میں، لیکن پارک نہیں ہو سکتے وہاں. اچھا سر، فوڈ اسٹریٹ کی اگر بات کی جائے، راولپنڈی صدر میں موجود ہے. فوڈ اسٹریٹ پہ کینٹ بورڈ کے ملازم بھی شام کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. ان کی وردی اور آپ کے وارڈنز کی وردی کا کلر سیم ہے. اس سے عوام میں بھی بڑا تاثر پایا جاتا ہے. اکثر کرپشن کی شکایات سامنے آئی ہیں، کرپشن وہ کر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو آئی ہے. تو اس کے اوپر وردی کے اوپر آپ لوگوں کا ان سے کبھی بات نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی چینجنگ لائی جائے؟ نہیں، دیکھیں وہ جو یونیفارم ہے اس میں ایسا کوئی بیج نہیں ہے. وہ کوئی سائڈ پر جو شولڈر بیج ہے یا کیپ کے اوپر بیج ہے یا اور بھی کسی قسم کی کوئی پولیس کی نشانی وہ نہیں لگاتے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کلر صرف ان کا کلر وہی ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم عام طور پہ رضاکار یا والنٹیئرز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ وہاں پر ہمارے وارڈنز یا سینئر ٹریفک وارڈنز یا ہمارا کوئی نہ کوئی اہلکار ہو، اس کے ہمراہ ہو کے وہ اس میں مدد کریں گے. انڈیپینڈنٹ وہ اکیلے ہو کے نہیں کریں گے. پالیسی بھی یہی ہے، اور ہم نے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی یہی کہا ہوا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کوئی وائلیشنز کے حوالے سے وہ صرف ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وائلیشنز کو کنٹرول کرنا، فائن کرنا، ٹکٹ کرنا وہ تو وارڈنز ہی کریں گے. تو وہ ساتھ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ڈائریکشن بھی یہی ہے. اکثر سر جو بڑے برج ہیں میٹرو کے نیچے غیر قانونی پارکنگز بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے جو غیر قانونی پارکنگز ہیں ان کو ختم کرنا؟ میٹرو برج آپ جو حیدر روڈ کے پاس کہہ رہے ہیں، آپ چاندنی چوک چلے جائیں، 6 روڈ چلے جائیں، ادھر نہیں، اس میں جتنے یہ جو فلائی اوورز بنے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے جو ہے، اس میں سائڈوں پر نیچے انہوں نے پارکنگ دی ہوئی ہے. برج کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا وہ پارکنگ جہاں جہاں پلیس بنائی ہے وہاں تو گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں. ان کو تو ڈیفینیٹلی پل کے نیچے جہاں پارکنگ کا ان کا اسپیس دے دی وہاں تو کھڑی ہو رہی ہیں. ادروائز وہ تو جو پل کے نیچے سے روڈز گزر رہی ہیں یا پل کے اوپر تک کھڑا ہونے کا جواز ہی نہیں، وہ تو پھر ہنڈرنس کریٹ ہوتی ہے، obstruction آتی ہے ٹریفک میں، وہاں ہم نہیں کھڑے ہونے دیتے. اسی طرح کہ سروس روڈ پر وہاں کوئی کھڑا ہونا چاہ رہا ہے تو سروس روڈ پر وہ پارک کر لیتے ہیں. وہ اس سائڈ پر اگر سروس روڈ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں ہم پارکنگ دے دیتے ہیں. اگر مین روڈز پر آپ نے دیکھا ہو کبھی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ہمارے جو لفٹر ہیں وہاں پر بالکل چلان کرتے ہیں، وہاں اٹھا لیتے ہیں گاڑیاں، یا اگر ٹکٹس ایشو کرنی ہو تو وہ ضرور کرتے ہیں. چونکہ سر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ راولپنڈی کے عوام کے لیے اور وارڈنز کے لیے کوئی میسیج دیں؟ میں تو یہی بس میری ریکویسٹ ہوگی
ہمارے جو بطور سٹیزنز جو ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. ہم اس کوشش میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی مونیٹر آ کے، کوئی سرکاری اہلکار آ کے ہی مجبور کرے گا تو ہم نے اس قانون کی پابندی کرنی ہے. ہم خود بھی، میرا یہی ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس قانون کی پابندی کو اپنے اوپر خود لاگو کریں. کوئی بھی قانون ہے، چاہے آپ نے دیکھا کہ سگنل ریڈ ہو گیا، چاہے وہ ون وے ہے، چاہے وہ انلیگل پارکنگ ہے، تو ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وارڈن ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ہم پابندی کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. تو میں یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ بطور سٹیزنز، ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے، ہمیں تمام قوانین کو اپنے اوپر از خود لاگو کرنا چاہیے، لاگو کروائے جانے کا انتظار نہ کریں. جی ناظرین، جیسا کہ سی ٹی او صاحب سے ہماری راولپنڈی کی ٹریفک کے مسائل سے بارے میں بات ہوئی، انہوں نے ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا. دوسرا میسیج بھی کیا کہ عوام اپنی ذمہ داری کا احساس خود کرے اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرے. آج تک پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان افتخار بھٹی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مسائل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے